فرض کیجیے کہ آپ ایک ٹریفک انجینئر ہیں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی خاص جگہ سے کسی خاص سڑک کے کسی خاص انٹرسیکشن یا چوراہے سے کسی خاص وقت کے دوران کتنی کاریں گزرتی ہیں. آپ اس بات کی پروبیبلٹی معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے 1 گھنٹے میں 5 گزرتی ہوں, 1 گھنٹے میں 10 گزرتی ہوں, 100 1000 گزرتی ہوں. بہرحال اس کے لیے ہم ایک رینڈم ویریبل ایکس ڈیفائن کر رہے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نمبر آف کارز یعنی کہ نمبر آف کارز پاس ان این آور یعنی کہ 1 گھنٹے کے دوران کسی خاص جگہ سے گزرنے والی کاروں کی تعداد. تو ہمارا اس رینڈم ویریبل کی ویلیوز معلوم کرنے کے لیے اور ڈسٹریبیوشن بنانے کے لیے ظاہر بات ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ہم بیٹھیں گے کہیں پہ آبزرو کریں گے, ہو سکتا ہے کہ کسی گھنٹے میں 100 کاریں گزریں, کسی گھنٹے میں کوئی کار نہ گزرے, رات 12-1 بجے کا وقت ہو. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہم جس کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں پوائسون ڈسٹریبیوشن کی, اس ڈسٹریبیوشن میں ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ سارے کے سارے گھنٹے 2400 کے 2400 گھنٹے نہ صرف آپس میں برابر ہے بلکہ ہر سیکنڈ آپس میں برابر ہے. یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے جو اگرچہ آپ دیکھیں تو جب رش لگا ہوا ہوتا ہے, لوگ جا رہے ہوتے ہیں یا آ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کاریں زیادہ گزرتی ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں پوائسون ڈسٹریبیوشن کے لیے کہ یہ سارے کے سارے جو وقت کے دورانیے ہیں یعنی کہ سارے کے سارے گھنٹے چاہے وہ دن کے ہوں چاہے وہ رات کے ہوں, ان میں کسی بھی کار کے گزرنے کی پروبیبلٹی برابر ہے. یاد رکھیے اگرچہ یہ کچھ بہت ہی اوور سمپلیفیکیشن والی بات لگتی ہے, بہت ضرورت سے زیادہ سادہ بنائی گئی بات لگتی ہے, لیکن ہم کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو کہنے کا جو مطلب ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو کو ریلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اس کا تعلق پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہ کہ 2 واقعات اگر ہو رہے ہیں, مثال 1 گھنٹے میں کچھ کاریں گزری, دوسرے گھنٹے میں کچھ کاریں گزری, تو دونوں کے دونوں یہ انڈیپینڈنٹ ایونٹس ہیں اور ان کا دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا. تو اب یہ ساری کی ساری چیزیں سمجھنے اور تھوڑی جو سادگی ہمیں پیدا کرنی تھی اس کے ثابت پیدا کرنے کے بعد اس کی جو میں بات کروں ایکسپیکٹڈ ویلیو کی یا اس رینڈم ویریبل ایکس کی ایکسپیکٹڈ ویلیو کی اگر میں بات کروں تو اس رینڈم ویریبل کی ایکسپیکٹڈ ویلیو کیا ہوگی, جیسے ہم پچھلی ویڈیوز میں بھی دیکھ چکے ہیں. اس کو ہم لیٹر لیمڈا سے ظاہر کرتے ہیں جو کہ گریک لیٹر لیمڈا ہے, اور میں فرض کر لیجیے میں کہتا ہوں یہ 1 گھنٹے میں اوسط 9 کاریں گزرتی ہیں یا 9.3 کاریں گزرتی ہیں یا 100 کاریں گزرتی ہیں یا 1000 کاریں گزرتی ہیں. کہنے کا مطلب یہ کہ فرض کیجیے میں کہتا ہوں کہ یہ آن ایوریج اوسطاً 9.3 یا 9.5 کاریں گزرتی ہیں. تو اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو کسی طرح بائنومل ڈسٹریبیوشن کی شکل میں لے آؤں اس ایکسپیکٹڈ ویلیو کو, جس کو میں نے ابھی لیمڈا کا نام دیا ہے. تو کسی بھی رینڈم ویریبل کے لیے ہم کہتے ہیں کہ n ایونٹس یعنی کہ n مرتبہ وہ, جیسے اگر ہم سکہ اچھالنے کی مثال لیں تو n مرتبہ سکہ اچھالا گیا, یعنی کہ ہم نے n ایونٹس لیے ہیں, n آؤٹ کمز لیے ہیں, n مرتبہ اس ٹرائل کو رن کیا ہے. تو یہ n تو وہ ہوگا اور اس لیمڈا کے لیے, اور یہ جو لیمڈا ہے یہ دراصل اس بات کے لیے ہے کہ لیمڈا دراصل کارز پر آور کو 1 گھنٹے میں گزرنے والی جتنی بھی کاریں فی گھنٹہ گزرنے والی کاروں کی تعداد کو ظاہر کر رہا ہے, جو کہ ظاہر بات ہے کہ یہ اس کا ایوریج ہے, یعنی کہیں کہ سیمپل کا ایوریج ہے. اور اگر ہم 1 گھنٹے کو 60 منٹ میں تقسیم کر لیں تو ظاہری بات ہے کہ 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں, تو ہم 60 منٹ پر آور کی بات کریں گے. یعنی یہاں پر ہمارے پاس یوں کہیں گے کہ ہمارے پاس بہتر ہو جائے گا, ہم n کو گھنٹے کی جگہ 1 کی بجائے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ n کو ہم نے لیمڈا اوور 60 کر لیا, یعنی کہ ہم نے اس کو مزید تقسیم کر دیا, یوں کہیں کہ ہم نے مزید فائن ٹیون کر لیا, مزید ڈیٹیلڈ اپروکسیمیشن لے لی, جو کہ پچھلی والی کے مقابلے میں جب ہم صرف 1 گھنٹے کی بات کرتے وہ اور زیادہ بہتر تھی. تو اب یہ رینڈم ویریبل اس بات کی پروبیبلٹی کہ یہ کے ایکس جو ہے وہ ایکس کے برابر ہو سکتا ہے, ایگزیکٹلی 3 کاریں ہوں, ہو سکتا ہے ایگزیکٹلی 4 کاریں ہوں. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو پروبیبلٹی ہے کس کے برابر ہوگی, یہ ہوگی 60. اگر میں کاروں کی مثال لوں 60 منٹ کے لیے میں بات کروں 60 چوز کے, اور ساتھ ہی ساتھ ہماری اس بات کی پروبیبلٹی کہ پروبیبلٹی آف سکسیس جس کو ہم کہتے ہیں, جو کہ ہمارے پاس اس وقت لیمڈا اوور 60 ہے, ٹو دی پاور کے ٹائمز اس کو میں ملٹیپلائی کروں گا 1 مائنس لیمڈا اوور 60. یہ کیا ہے, یہ پروبیبلٹی آف فیلئر ہے, یعنی کہ وہ گھنٹے یا وہ منٹ جبکہ کار نہ گزری. تو ٹوٹل n میں سے میں یہ 60 مائنس کے میں کر لوں گا اس کو, یعنی کہ وہ منٹ جبکہ کار نہیں گزر رہی. تو یہ ایک طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بائنومل
ڈسٹریبیوشن ہے اور یہ ہمیں خاصی حد تک اچھے نتائج دے سکتا ہے. لیکن ابھی میں یہاں رکوں گا نہیں, بلکہ میں اس کو مزید فائن ٹیون کروں گا, مزید کیا کہتے ہیں اسے گرینیولر بناؤں گا. مطلب میں منٹوں کے سیکنڈ بھی کر لوں, یعنی کہ اب میں یہ کہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ کسی منٹ میں میرے پاس کوئی کار نہ گزرے, اور ہو سکتا ہے کہ کسی منٹ میں ایک سے زیادہ کاریں گزریں, تو اس صورت میں میرا لیمڈا جو ہے وہ مجھے کہنا چاہیے کہ بہتر ریزلٹس نہیں دے پائے گا. تو اب ایسی صورت میں کیا کروں گا, میں کہتا ہوں x از اکول ٹو کے. اب میں نے کہا کہ ہر منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے تو ایک گھنٹے میں کتنے سیکنڈ ہوئے, 3600. تو یہ 3600 3600 چوز کے. اب کے جو ہے یہ x کی ویلیو ہے, اور اب میں نے فائن ٹیون یا کہ مزید گرینولر بنا لی. تو اب یہ جو لیمڈا اوور 60 کی جگہ ہو جائے گا لیمڈا اوور 3600. یہ ان سیکنڈوں کی تعداد ہے اور یہ کی پاور k ہو جائے گی. ان سیکنڈوں کی تعداد ہے جو کہ ایک گھنٹے میں ہوتے 3600. اس طریقے سے 1 مائنس لیمڈا اوور 3600, اور یہ پھر ہو جائے گا 3600 میں سے میں k کو مائنس کر دوں گا. یعنی کہ میرے پاس ایکسپیکٹڈ ویلیو جو x کی جو میں k لے رہا ہوں اس کے لیے میرے پاس یہ پورا کا پورا n چوز کے, پھر اس کو میں ملٹیپلائی کروں گا, اور پھر میں گرینولر اور مزید باریک سے باریک ہوتا چلا جاؤں گا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پیٹرن آپ کے سامنے ابھر رہا ہے کہ یہ, اور یہی چیز ہمیں پوائسون ڈسٹریبیوشن کی طرف لے کے جاتی ہے, جس کو ہمارے اکثر لوگ پوائزن ڈسٹریبیوشن کہتے ہیں. یہ زہر کی تقسیم والا کام نہیں ہے, بلکہ پوائسون ڈسٹریبیوشن جو کہ فرینچ نام ہے, یہ دراصل بائنومیل ڈسٹریبیوشن ہی کی پیداوار ہے, اور اس کی اصل وہی ہے سکہ اچھالنے والا تجربہ, جس میں ہمارے پاس ایک ہیڈ اور ایک ٹیل آنے کی پروبیبلٹیز انوالو ہوتی ہیں. تو یہ 3600, یہ 3600, اگر میں اس کو اور بڑا کرتا جاؤں, وقت کے درمیان کے جو وقفے ہیں ان کو اور چھوٹے سے چھوٹا کرتا چلا جاؤں, تو پھر کیا ہوگا. اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کچھ میتھمیٹیکل ٹولز کی ہمیں اور ضرورت پڑے گی. ہمارے پاس کچھ اور میتھمیٹیکل ٹولز ہونے چاہیے. سب سے پہلا ٹول ہے وہ لمٹ ایز ایکس ٹینڈز ٹو انفینٹی, جبکہ 1 پلس اے اوور ایکس اور یہ ہول کی پاور ایکس ہو, تو یہ برابر ہوگا ای ٹو دی پاور اے ایکس. سوری, یہ میں نے غلط لکھ دیا, یہ ای ٹو دی پاور اے کے برابر ہوگا, ای ٹو دی پاور اے کے ایکس یہ ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ نیچرل لاگ کی بیس جو یہ ای ہے. تو اب میں یہاں پر جب سبسٹیٹیوشن کروں گا تو میں لکھتا ہوں کہ 1 اوور n از اکول ٹو 1 اوور n از اکول ٹو a اوور x. تو x کس کے برابر ہو جائے گا, x برابر ہو جائے گا n a, n ٹائمز a کے برابر ہو جائے گا. تو اب جیسے کہ جیسے x کی لمٹ x ٹینڈز ٹو 0 کی جب میں بات کروں, x بڑا ہوتا جائے گا, تو دیکھا جائے تو n جو ہے وہ 1 اوور x کے برابر, لہذا یہ n جو ہے یہ بھی اپروچز انفینٹی بنتا چلا جائے گا, کیونکہ a جو ہے وہ ایک کانسٹنٹ نمبر ہے. تو لمٹ ایز n اپروچز یا n ٹینڈز ٹو انفینٹی, تو اس میں 1 پلس 1 اوور n میں لکھ دوں گا. یہ h نہ سمجھیے کہ یہ n ہے, ریز ٹو دی پاور n a, کیونکہ میں نے x کو x is equal to n a سپوز کیا تھا یہاں پہ. تو لمٹ x اپروچز انفینٹی, تو یہ جائے گا 1 پلس 1 اوور n ٹو دی پاور n, اور یہ پورے کے پورے کا کی پاور a ہو جائے گی, کیونکہ a ایک کانسٹنٹ ہے, تو اس کو میں باہر لے سکتا ہوں, یہ ویریبل نہیں ہے. تو اور اس کو میں پوری کی پوری لمٹ سے بھی باہر لے سکتا ہوں, یعنی کہ پہلے میں نے اس سب کی لمٹ نکالی, لمٹ n ٹینڈز ٹو انفینٹی انٹو 1 پلس 1 اوور h ٹو دی پاور n. تو اب یہ جو ہے پورا کا پورا, یہ ہم نے کمپاؤنڈ انٹرسٹ والی ویڈیوز میں بھی دیکھا تھا کہ جیسے جیسے ہم n بڑا ہوتا جائے گا ویسے ویسے ہم e کے قریب پہنچتے جائیں گے, یعنی کہ ہماری ویلیو جو ہے وہ e ہوتی جائے گی. تو یہ e ہے ہمارے پاس, جو کہ بیس ہے نیچرل لاگ کی, اور اس کی پاور کیونکہ ہم نے کہا تھا a ہے, تو یہ a آ جائے گا. تو آپ امید ہے سمجھ گئے ہوں گے یہ جو چیز ہے e ٹو دی پاور a, یہ کہاں سے آئی, لمٹ ایز x ٹینڈز ٹو n ٹینڈز ٹو انفینٹی یا x ٹینڈز ٹو انفینٹی والی. دوسری چیز وہ ہے فیکٹوریل والی, اگرچہ میں اس پر بھی ویڈیوز کر چکا ہوں, لیکن میں چاہوں گا کہ اس پر بھی واضح کر دوں کہ x فیکٹوریل ڈیوائڈ بائی x مائنس k کا فیکٹوریل, اور یہ کس کے برابر, یہ ہوتا ہے x انٹو x مائنس 1 انٹو x مائنس 2 so on, اور یہ ہو جائے گا x مائنس k پلس 1. یہ پورے کی پورا جو ایکسپریشن ہے یہ اس کے برابر ہے, اور اس پر میں پروبیبلٹی کی ویڈیوز میں بہت بات کروں. جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس اگر k ٹرمز ہیں
آپ کے پاس k ٹرمز اور x میں سے k ٹرم آپ لے رہے ہیں تو یہ جو پہلی دوسری تیسری اور یہ kth ٹرم ہو جائے گی اور اس کی ڈیریویشن جو ہے پوائسون ڈسٹریبیوشن میں بار بار کیونکہ استعمال ہوتی ہے اس لیے میں مثال کے طور پر اس کو لکھ دیتا ہوں. مثال کے طور پر میرے پاس 7 فیکٹوریل ڈیوائڈ بائی 7 مائنس 2 کا فیکٹوریل ہے تو یہ 7 فیکٹوریل کیا ہوگا 7 ٹائمس 6 ٹائمس 5 ٹائمس 4 ٹائمس 3 ٹائمس 2 ٹائمس 1. اس کو میں تقسیم کروں گا 7 مائنس 2 کا فیکٹوریل کیا ہوگا 2 انٹو 1 نہیں ہوگا بلکہ 7 مائنس 2 کا مطلب 5 یہ 5 فیکٹوریل ہوگا تو 5 ٹائمس 4 ٹائمس 3 ٹائمس 2 ٹائمس 1. اب یہ اور یہ دونوں کے دونوں آپس میں کینسل ہو جائیں گے 7 ضرب 6 یہ دو ٹرمز میرے پاس آئیں گے پہلی اور دوسری یا یوں کہہ کے پہلی اور x اور x مائنس k پلس 1th ٹرم لگے گی. اب یہاں پر کیونکہ میرے پاس k جو ہے وہ 2 ہے تو لہٰذا k مائنس 2 پلس 1 کا مطلب کیا ہو جائے گا میرے پاس یہ ہو جائے گا 7 مائنس 3 میرے پاس ہو جائے گا. تو اب یہ ساری کی ساری چیزیں میرے پاس آ گئی.